اجازت ہے؟ جو قطرے جڑ جائیں وہ دریا بن جاتے ہیں، جو دل بٹ جائیں وہ صحرا بن جاتے ہیں۔ ایک مرکز ہو تو کائنات منور رہتی ہے، راستے ایک ہوں تو قوم کو منزل ملتی ہے۔ علی وقار، جب دشمن اقوام کسی ملت کی بنیادیں متزلزل کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس کی قلعہ یگانگت پر وار کرتی ہے، تنوع کے نام پر ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے۔ وہ بارود کے انبار سے نہیں، افکار کی کاٹ سے حملہ آور ہوتی ہے۔ وہ سرحدوں پر نہیں بلکہ اذہان و قلوب کے محاذ پر جنگ چھڑتی ہے۔ وہ اس نقطہ باریک سے واقف ہوتی ہیں کہ جب کسی قوم کے افراد کے دلوں میں شک کے بیج بو دیے جائیں، جب لسانی اور نسلی امتیاز کو فخر کا جامہ پہنا دیا جائے تو پھر توپ و تفنگ بے معنی ہو جاتی ہے۔ ایسی قوم کے زوال کے لیے دشمن کی ضرورت باقی نہیں رہتی، وہ خود اپنی باہمی کشمکش، تعصب اور افتراق کے زہر سے مزمحل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مفکر وقت نے بجا فرمایا، قومیں توپوں سے نہیں بلکہ باہمی تقسیم سے ٹوٹتی ہیں۔ جناب صدر، ہماری تاریخ کا سب سے روشن باب اس وقت رقم ہوا جب امت ایک تھی۔ مدینے کی گلیوں میں قبیلے مختلف تھے مگر دل ایک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا اور اجتماعیت کی وہ مثال قائم کی جس نے دنیا بدل دی۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں یہی وحدت قانون بنی، یہی نظم طاقت بن گیا۔ ایک قیادت، ایک قانون، ایک مقصد، نتیجہ یہ کہ چند دہائیوں میں اسلام عرب سے اندلس تک پہنچ گیا۔ یہی وہ دور تھا جب امت نے میں نہیں بلکہ ہم کہا اور یہی ہم نے انہیں دنیا کی سب سے منظم، مضبوط اور مہذب قوم بنا گیا۔ صدر ذی وقار، جب امت ایک اللہ، ایک نبی اور ایک نظریے پر جمع تھی تو دنیا کی سلطنتیں اس کے سامنے سر جھکاتی تھی۔ روم و فارس کی طاقتیں شکست کھا گئی مگر مسلمانوں کی وحدت نہیں ٹوٹی۔ یہی یگانگت ان کی طاقت تھی، نہ زبان کا فرق رکاوٹ بنا اور نہ نسل کا۔ مدینے سے نکلنے والا قافلہ وحدت کے پرچم تلے پوری دنیا کا معمار بن گیا۔ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات۔ معزز سامعین، لیکن جب زمانہ آگے بڑھا تو کچھ ہاتھوں نے جمہوریت، آزادی اور تنوع کے نام پر اختلافات کے بیج بو دیے۔ ہر شخص نے اپنی الگ جماعت، الگ سوچ اور الگ نظریہ اپنا لیا۔ قوم جو ایک امت تھی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ آزادی کے نام پر ہم نے اتفاق کھو دیا اور تنوع کے نام پر انتشار کو جنم دیا۔ آج وہی امت زبان، مسلک اور سیاسی نظریات کی بنیاد پر سینکڑوں اکائیوں میں بٹ چکی ہے۔ یہ وہ تنوع ہے جو ہمیں لال و جواہر سے آراستہ پیالے میں زہر کی چسکی بنا کر پلایا جا رہا ہے اور ہم خوش فہمی میں اسے امرت سمجھ کر پی رہے ہیں۔ صدر ذی احتشام، تنوع کو خوبصورتی کا نام دینے والوں نے ہمیں بحیثیت قوم تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے اختلاف کو فکر کی آزادی کہا اور بغاوت کو رائے کا حق بنا دیا۔ انہوں نے قوم کے ایک دل کو ٹکڑوں میں بانٹا، ایک پرچم کو کئی گروہی پرچموں میں تقسیم کیا اور ایک نظریے کو 100 فلسفوں کی نظر کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تنوع کے نام پر وحدت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی، جنہوں نے قوم کے اندر ایسی دراریں ڈالی جن میں دشمن آج اپنی جڑیں جما چکا ہے۔ وہ بھول گئے کہ قومیں رنگوں کے امتزاج سے نہیں، اتفاق رائے، یکجہتی اور ایک نظریہ فکر سے بنتی ہے۔ انہوں نے تنوع کے نام پر وہ فکری زہر ہمارے معاشرے میں گھول دیا ہے جس نے ہماری پہچان، ہماری طاقت اور ہمارا وقار سب کچھ چھین لیا۔ ارباب دانش، لہٰذا میں پورے یقین سے کہتی ہوں، خوبصورتی تنوع کے شور میں نہیں بلکہ یکسانیت کی ہم آہنگی میں ہے۔ شکریہ۔